الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کتاب الطہارت اور مصنف کے حالات پڑھے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم جھوٹے پانی کے احکام اور ناپاک کپڑے اور ناپاک برتن آپس کے اندر مل جائیں تو ان کے اندر کیا کیا جائے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور طلباء کرام کے درمیان شیئر فرمائیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں فصل فی بیان احکام السؤر، اسے فرماتے ہیں کہ جھوٹے پانی کے بیان میں فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جھوٹے پانی کے احکام کے بارے میں۔ سؤر جو ہے وہ جھوٹے پانی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا پانی کہ جس سے کسی نے پیا ہو، یعنی کسی کا منہ لگا ہوا پانی، اس کو جھوٹا پانی کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام کے بارے میں فرماتے ہیں والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعۃ اقسام ویسمى سؤرا۔ فرماتے ہیں کہ مائع قلیل کا پچھلی ویڈیو کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ مائع قلیل 10 دردہ سے کم پانی کو کہا جاتا ہے۔ 10 دردہ کی کچھ وضاحت وہاں بھی کی گئی تھی۔ 10 دردہ کہتے ہیں کہ 225 اسکوائر فٹ کی کوئی ٹنکی وغیرہ ہو، یعنی کہ لمبائی چوڑائی سب ملا کر اس کے جو اسکوائر فٹ کے حساب سے بنے تو وہ 225 اسکوائر فٹ کی مقدار کا کوئی حوض ہو، ٹنکی ہو تو وہ 10 دردہ ہے۔ کہ ایک شرعی گز جو ہے وہ 18 انچ کا ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 1.5 فٹ اگر فٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس طرح 10 شرعی گز جو ہے وہ 15 فٹ بنیں گے۔ اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ عشر فی عشر، کہ 10 کو 10 کے اندر ضرب دیا جائے تو 100 ہاتھ بنیں گے۔ اور تو یہاں پر فرمایا کہ 10 شرعی گز 15 فٹ کے بنیں گے، تو 15 کو 15 میں ضرب دیں گے تو یہ 225 اسکوائر فٹ بنیں گے، یعنی کہ 100 گز یا پھر 225 اسکوائر فٹ کی جو پیمائش کے اندر جو ٹنکی بنی ہوئی ہے اسے 10 دردہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی 4 اقسام، اور 10 دردہ سے کم پانی جب اس سے کوئی حیوان پی لے تو وہ ہو جاتا ہے 4 قسموں پر، یعنی اب کسی حیوان کے پی جانے کے بعد اس کے سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ویسمى سؤرا، اور اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ الاول طاہر مطہر، سب سے پہلی جو قسم ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ، سب سے پہلے تو وہ قسم ہے کہ جو خود پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے، یعنی اگرچہ اس سے حیوانوں نے پیا ہے لیکن پھر بھی وہ خود بھی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا بھی جائز ہے، وہ پاک کر سکتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے پیا ہو انسان نے یا گھوڑے نے یا پھر ان جانوروں نے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی کہ حلال جانوروں نے اس میں سے پیا ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ہرنی ہے، اس طرح کے جو جاندار ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر انہوں نے اس پانی میں سے پیا ہے یا کسی گھوڑے نے پیا ہے یا پھر کسی انسان نے اس پانی میں سے منہ لگا کر پیا ہے اور وہ جھوٹا پانی ابھی باقی ہے تو اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ وثانی، اور دوسری قسم نجسن، یعنی یہ پانی جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود ناپاک ہے۔ فرماتے ہیں نجسن لا یجوز استعمالہ، اور دوسری قسم ناپاک ہے کہ جس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وہو ما شرب منہ الکلب او الخنزیر، یہ وہ ہے کہ جس سے پیا ہو کتے نے یا خنزیر نے، او شیء من سباع البہائم، یا پھر چیر پھاڑ کرنے والے جانداروں میں سے۔ اس کے اندر ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو جھوٹے کے پاک یا ناپاک ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اس جاندار کے لعاب کی حیثیت سے ہے۔
کہ اس جاندار کا لعاب کیسا ہے۔ اگر جاندار کا لعاب پاک ہے، جیسا کہ انسان ہے، گھوڑا ہے، یا پھر ما یؤکل اللحم جو حلال جاندار ہے، ان کا لعاب پاک ہوتا ہے تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور کتا، خنزیر اور چیر پھاڑ کرنے والے جاندار جو جانور ہیں، ان کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے، اور خنزیر تو نجس العین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جاندار ہیں وہ تقریباً شکار کرتے ہیں، اور جب وہ شکار کرتے ہیں تو منہ سے اپنے شکار کو پھاڑ کر وہاں سے کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، تو ان کے جسم پر خون لگا ہوا رہتا ہے، ان کے دانتوں کے اندر حرام گوشت اٹکا ہوا ہوتا ہے، خون اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا لعاب تقریباً ناپاک ہوتا ہے۔ جب وہ وہی منہ جا کر پانی کے اندر لگائیں گے تو ظاہر بات ہے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دوسری قسم ناپاک ہے جس کا استعمال جائز نہیں ہے، وہو ما شرب من الکلب او الخنزیر اور شیء من سباع البہائم، یہ وہ ہے کہ جس سے پیا کتے نے یا خنزیر نے یا پھر چیر پھاڑ کرنے والے جاندار سے کسی نے، جیسا کہ کالفہد، جیسا کہ چیتا، والذئب اور بھیڑیا، ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ، تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا استعمال مکروہ ہے، یعنی کہ خود پاک تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا طہارت کے لیے مکروہ ہے، مع وجود غیرہ، کہ جب اس کے علاوہ کوئی مطلق پانی موجود ہے تو اب اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہی نہیں ہے تو پھر اسی پانی سے طہارت حاصل کی جائے گی، اور یہ وہ پانی ہے کہ وہ سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر کالصقر والشاہین والحدات وسواکن البیوت کالفارۃ للاقرب۔ اور وہ فرماتے ہیں یہ بلی ہے، کیونکہ بلی جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، چھپکلیاں وغیرہ کھاتی ہے، چوہے وغیرہ کھاتی ہے، کبھی ادھر منہ لگاتی ہے کبھی ادھر منہ لگاتی ہے۔ اسی طرح الدجاجۃ المخلات، آوارہ پھرنے والی مرغی، کیونکہ آوارہ پھرنے والی مرغی جو ہے وہ نجاست بھی کھاتی ہے، تو یہاں پر مخلات کی قید احترازی ہے، یعنی کہ اگر وہ مرغی ایسی ہے کہ جس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، صرف اس کو دانہ پانی دیتے ہیں، تو اب اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا منہ نجاست سے پاک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں وہ آوارہ مرغی کہ جو جا کر نجاست کے اندر بھی منہ لگاتی ہے، اس کے جھوٹے کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وسباع الطیر، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے، جیسا کہ کالصقر چیل، والشاہین شاہین، والحدات، اور یہ بھی اسی کے چیل اور شاہین کی قسم میں سے ہے چیل، تو یہ ان کا جھوٹا اس وجہ سے مکروہ ہے کیونکہ یہ بھی شکاری پرندے ہیں، اور یہ اپنے شکار کو اپنے منہ سے نوچ کر کھاتے ہیں، تو ان کی جو ان کے اس کے ذرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کا جھوٹا مکروہ ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ورنہ حالانکہ اگر دیکھا جائے جس طرح کے سباع البہائم کا کہا، جیسا کہ چیر پھاڑ کرنے والے جاندار جو تھے ان کا جھوٹا ناپاک تھا، تو یہ بھی تو شکار، ان کا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ اس کی یہ وجہ بیان فرمائی گئی ہے چونکہ یہ کھاتے ہیں چونچ سے، اور چونچ جو ہے وہ ہڈی ہے، اور ہڈی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور شکار وہ ہر وقت نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ان کا جھوٹا صرف مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جیسے کہ وسواکن البیوت، اور گھروں کے اندر رہنے والے جاندار، کالفارۃ، جیسا کہ چوہا سے، للاقرب، نہ کہ بچھو، کیونکہ بچھو کے اندر خون نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر بچھو کا جھوٹا ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ والرابع مشکوک فی طہوریتہ، اور چوتھی قسم وہ پانی ہے کہ جس کے پاک کرنے میں شک کیا گیا ہے، وہو سؤر البغل والحمار، اور یہ خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے۔ گھوڑے کے جھوٹے کا حکم بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ پاک ہے، اب یہاں پر خچر اور گدھے کے جھوٹے کی بات ہے۔ فرماتے فإن لم یجد غیرہ توضأ بہ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ پیے تو اس سے وضو کر لے، وتیمم، اور وضو کے بعد تیمم بھی کر لے، ثم صلی، پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، تاکہ اگر اس سے وضو ہو جائے تو اسی سے نماز ہو جائے، اور اگر ان سے وضو نہ ہو تو پھر تیمم سے نماز ہو جائے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ توضأ بھی، ایسے پانی سے وضو کریں،
و تیمم اور تیمم کریں، ثم صلی پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں۔ یہ ہماری فصل فی بیان احکام السور مکمل ہوئی۔ اگلی فصل ہے فصل فی التحری، تحری کرنے کے بارے میں فصل۔ اگر برتن جو ہیں ان میں سے کچھ پاک ہیں کچھ ناپاک ہیں تو اب ان میں سے اکثر اور عقل کو دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب، اگر برتن آپس میں مل جائیں اور ان میں سے اکثر پاک ہوں تو وضو اور پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے تحری کرے گا، یعنی سوچ و بچار کرے گا کہ ان میں سے پاک برتن کون سا ہے۔ جب اس کا ذہن، اس کا دل کسی ایک برتن پر اٹک جائے کہ ہاں یار یہ پاک ہوگا، تو اب وہ اس برتن کے اندر پانی بھی پی سکتا ہے اور اس سے وضو بھی کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا، اگر ملے ہوئے برتنوں کے اندر اس کو پتہ ہے کہ اکثر جو ہیں وہ ناپاک ہیں تو لا يتحرى إلا للشرب، تو اب وہ وضو کے لیے تحری نہیں کرے گا، صرف پینے کے لیے تحری کرے گا، اور تحری کر کے اس سے پانی پی سکتا ہے، کیونکہ پانی پینے کا کوئی اور بدل نہیں ہے، جبکہ وضو کا بدل موجود ہے کہ اگر وہ اکثر برتن ناپاک ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس سے وضو نہ کرے، بلکہ وضو کا جو خلیفہ ہے تیمم، وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ اس وجہ سے وہ وضو کے لیے تحری نہیں کر سکتا، ہاں پینے کے لیے تحری کر سکتا ہے۔ وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلَطَةِ يَتَحَرَّى سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُهَا طَاهِرًا أَوْ نَجَسًا، اور ملے ہوئے کپڑوں کے اندر وہ تحری کرے گا، برابر ہے کہ ان میں سے اکثر پاک ہوں یا ان میں سے اکثر ناپاک ہوں، یعنی کہ دونوں صورتوں کے اندر وہ تحری کر سکتا ہے، کیونکہ کپڑوں کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اکثر کپڑے ناپاک ہیں تو پھر وہ تحری نہیں کر سکتا، ان میں سے کوئی ایک پہن کر نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے؟ ننگا نماز پڑھے؟ ننگا بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے شرائط میں سے ستر عورت کو ڈھانپنا۔ اس وجہ سے چونکہ کپڑوں کا کوئی اور بدل نہیں ہے تو چاہے ناپاک زیادہ ہوں یا پاک زیادہ ہوں، ہر صورت کے اندر اس کو تحری کا حق دیا جائے گا کہ وہ غور و فکر کرے کہ ان میں سے کون سا کپڑا پاک ہے، جس پر اس کا دل جمے کہ یہ پاک ہے، تو وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کر لے، اور تو اس طرح اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔